پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دن رات گزارے ہیں. آؤ ذرا میں شروع کرتا ہوں. اگر کوئی بیٹا ہے اپنے والد کے ساتھ، اپنے دادا کے ساتھ، اپنی نانی کے ساتھ، نانا کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ کس طرح تعلق رکھے گا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلق رکھا ہے، حضور اپنے والد سے اس دنیا میں ملاقات نہیں کر سکے ہیں. حضور والدہ کے بطن مبارک میں ہیں. حضرت عبداللہ فوت ہو جاتے ہیں. حضرت آمنہ کے ساتھ رسول اللہ کے 6 سال کا عرصہ گزرا ہے. بچپنے کا عالم میں والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں. لیکن جب اعلان نبوت ہوا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کے حقوق بتائے ہیں. ان حقوق میں ایک حق یہ ہے، الجنت تحت اقدام الامہات. تم نفلیں پڑھ کے جو اللہ سے جنت مانگتے ہو، صدقات کر کے اللہ سے جنت طلب کرتے ہو، روزے رکھ کے اللہ سے بدلے طلب کرتے ہو، اگر تم اپنی ماں کا دل نہ دکھاؤ، اپنی ماں کا دل خوش کرو، اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنے والدین کی قدر کرو، تو یاد رکھو تمہیں ماؤں کے قدموں تلے اللہ جنت عطا کریں گے. حضور پاک پہ اترنے والی کتاب قرآن کریم والدین کی تکریم کرنے کے لیے، والدین کی عزت کرنے کے لیے ہمیں یوں بتاتی ہے، وَاشْكُرُوا لِي وَلِوَالِدَيْكَ. فرمایا جہاں شکر اللہ کا ادا کرنا ہے، وہاں خالق کے ساتھ شکر میں اپنے والدین کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے والدین کی عظمت اس حد تک سکھائی ہے، من شیب فی الاسلام کہہ کے شیبت فی الاسلام کی احادیث مسند میں بات موجود ہے کہ والد ہو جوانی میں ہو، پھر والد ہے بڑھاپے میں ہے، اس کے ساتھ کیا کیا تعلق رکھنا ہے. احادیث کی اس پر فرامین کی اس پر لائن موجود ہے. قرآن کریم کو دیکھ لیتے ہیں. قرآن کریم نے بھی والدین کی اس معاملے پہ بات کی ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ فرماتے ہیں ماں باپ جوان ہو عزت تب بھی کرنی ہے، بوڑھے ہو عزت تب بھی کرنی ہے. یاد رکھو جب اللہ کا فیصلہ ہے آپ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے. یاد رکھیں حقوق ادا کرنے کی بات نہیں کی، احسان کی بات کی ہے. حق کا مطلب ہے مزدور مزدوری کرے اس کو تنخواہ دے دو، اسے حق کہتے ہیں. تنخواہ کے ساتھ تحفہ دے دو، اسے احسان کہتے ہیں. اللہ پاک نے صرف ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی بات نہیں کی، بلکہ ماں باپ کے حقوق کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی، حسن سلوک کرنے کی بات کی ہے. پھر بڑھاپے میں بھی اللہ نے حکم جاری فرمایا، وہ والدین کے سامنے تو بیٹھا ہو ماں باپ کے سامنے اف مت کرنا. ہاں ہاں آپ نے جھنک کے بات بھی نہیں کرنی. وَلَا تَنْهَرْهُمَا جدید زبان میں کہوں امی کیا ٹینشن دیتی ہو، چپ کر جاؤ بتا دوں گا. یہ جملہ قرآنی فرمان کے مطابق بیٹے کے لیے حرام ہے. اس طرح کی گفتگو اولاد کے لیے ماں باپ کے ساتھ غلط ہے. جیسے اللہ نے خنزیر کو حرام کیا ہے، جس اللہ نے کتے کو حرام کیا ہے، جس اللہ نے گدھے کو حرام کیا ہے، جس اللہ نے پیشاب پینے کو حرام کیا ہے، اسی اللہ نے ماں باپ کی نافرمانی کو حرام کیا. توجہ، اسی اللہ نے ماں باپ کی نافرمانی کو حرام کیا ہے. حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ موجود ہے. ایک بچہ حضور کی خدمت میں آیا، باپ کی شکایت لگائی، حضور نے باپ کو طلب کیا، والد آئے ہیں، حضور پاک نے قریب بٹھایا، والد سے پوچھا. تو جب والد نے باپ نے اپنے بیٹے کی بات کرنا چاہی، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے حضور پاک کے پاس جبرائیل کو بھیجا، جاؤ اور بتاؤ
بیٹا غلط شکایت کر رہا ہے، باپ حق پہ ہے، باپ سے وجہ نہ پوچھو بیٹے کے ساتھ کیا کیا، بلکہ باپ سے پوچھو جب تو گھر سے نکل رہا تھا بیٹے کے بارے میں تو نے کیا کہا تھا۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی نے معرف القرآن میں لکھا ہے، حضور پاک نے والد کو بلایا تھا بیٹے کی شکایت سننے کے لیے، پر شکایت نہیں سنی بلکہ والد کو کہا، اللہ فرماتے ہیں جب گھر سے نکلے تھے جو چند بول کہے تھے ذرا وہ سناؤ، جب گھر سے نکلے تھے کیا جملے تو نے اپنے بیٹے کے لیے کہے ہیں؟ تو والد نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے اوپر میرا اللہ میرے ایمان کو مزید بڑھا رہا ہے، میں نے جملے گھر سے نکلتے وقت اپنے نافرمان بیٹے کے لیے کہے تھے جو میرے فرشتوں نے بھی نہیں سنے پر اللہ نے سن لیے۔ ہاں میں نے یوں کہا تھا، غزوتک مولودا ومنتک یافیا تعلو بما اجنی علیک وتنحل اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابد لسقمک الا ساہرا اتململ کانی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تحمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أو لأعلم أنك وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظافة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم تر حق أبوتي فألتك ما الجار المثاقب يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل۔ میں نے کہا بیٹا تو چھوٹا ہوتا تھا اگر پیشاب سے تیرے کپڑے گیلے ہو جاتے ہم گیلی جگہ پہ ماں باپ رات گزارتے، تجھے خشک جگہ پہ سلاتے، ہاں تجھے تکلیف ہوتی، تجھے بخار ہوتا، تجھے کوئی درد ہوتا، ہم جانتے تھے کہ موت کا وقت تو مقرر ہے پر ہم تیرے لیے نیند نہیں کرتے تھے، اپنی آنکھوں کو نیند کا سرما نہ لگاتے، تیرے لیے جاگتے رہتے، اللہ کہیں مر نہ جائے، ہائے کہیں تکلیف نہ ہو۔ ہم نے تیری پرورش یوں کی ہے، پھر تو بڑھا، تیری جوانی چڑھی، تیرے قدموں میں طاقت آئی، ہمارے ہاتھوں میں لرزہ آیا، تیری آنکھوں نے دیکھا، میری آنکھوں کی بینائی کمزور ہوئی، تیرا کان بڑا، میرے کان کی سنوائی کمزور ہوئی، تیرے قبا، تیرے اعصاب، تیری ہڈیاں مضبوط ہوئی، ہمارے اعصاب اور ہڈیاں کمزور ہوئی۔ تیری ماں اور میں آپس میں بیٹھ کے کہتے تھے پتہ نہیں بچہ بڑا ہوگا کیسی کیسی ہماری خدمت کرے گا، اب جب تو بڑا ہو گیا چند پیسے کمانے کے قابل ہوا، اب وقت آیا تو ہماری خدمت کرتا، ہم نے تجھ سے خدمت نہ مانگی، تیرا لہجہ بدلا، تیری طرز گفتگو بدلی، تیری ادائیگی الفاظ بدلے، تیری باتیں بدلی، تیری نظریں بدلی، ہم نظر شفقت سے دیکھیں تو نظر بغض سے دیکھیں، ہم پیار سے بات کریں تو جھڑک کے بات کریں، ہم امن کی بات کریں تو فساد کی بات کریں۔ بیٹا تجھے کیا ہو گیا؟ اور مجھے باپ نہیں سمجھتا اور مجھے پڑوسی سمجھتا، فَأَلْتَكَ مَلْجَارُ الْمُفَاقِبُ يَفْعَلُ، پڑوسی کے ساتھ بھی تو بندہ پیار کا سلوک رکھتا ہے، پڑوسی کے ساتھ بھی تو بندہ حسن سلوک کرتا ہے، پڑوسی کے ساتھ بھی تو بندہ لے دے کے ساتھ کوئی 50-50 کر کے معاملہ رکھ لیتا ہے، پر تو باپ کو پڑوسی بھی نہیں سمجھتا۔ آج تیری ماں بیمار ہے، میں نے تجھے خرچہ مانگا صرف تیری ماں کی تکلیف پہ عیادت کے تکلیف کے علاج کے لیے، تیری نزلیں بدلی تو شکایت لگانے حضور کے پاس پہنچا، مجھے والد نہ سمجھتا، پڑھنے کا پڑوسی سمجھتا، یوں تو نہ کرتا۔ حضور نے گریبان پکڑا بیٹے کا، فرمایا قم انت ومالک لابیک، تو اور تیرا کمایا ہوا مال تیرے باپ کا ہے۔ یہ والدین کے ساتھ تعلق کیسا ہو اللہ کے رسول کی شریعت میں ہمارے لیے موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے اولاد کو باپ کے ساتھ، والد کے ساتھ، دادے اور دادی، ماں اور نانے اور نانی کے ساتھ تعلقات یوں بتائے۔ ہاں اگر والدین مسلمان نہ ہوں، یاد رکھنا توحید کے بھی منکر ہوں، دوسرے لفظوں میں کہوں ہندو اور بت پرست ہوں، وہ غیر اللہ کے سجدے کے قائل ہوں، شرک کی آخری حدوں کو چھو رکھا ہو، پھر بیٹا کیا کرے؟ کہا دین کے بارے میں تو مت ماننا، اگر دین کے بارے میں کوئی بات کرے تو مت ماننا، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں پھر بھی اچھائی والا سلوک کرنا، دنیا میں پھر بھی۔ میں نے علماء سے سنا ہے، شیخ الحدیث وقت بیٹھے ہیں پڑھاتے وقت، کتابیں ہاتھ میں ہیں،
बुढ़िया आई है और इसी मौलवी साहब को मारने लगी है जो उस्तादों को पढ़ा रहा है। इसने हदीस की किताब एक तरफ रखी और सर नीचे कर लिया, कहा अम्मा मार लो। माँ मारती मारती थक गई, उसने जूतियां उठाई और उसी माँ को घर पहुंचा के आया। शागिर्दों को कहा बेटा आप ठीक है, आपको बुरा लगा होगा, आपके उस्ताद को मारा है, लेकिन ये मेरी माँ है, इसे देवबंद का सबूत उबैदुल्लाह सिंधी कहते हैं। माँ के साथ ताल्लुकात की बुनियाद तो ये, छोटी सी बात माँ बाप कर ले और बेटे का रंग बदले, याद रख कल तो लिए भी बाप बनना है। माँ बाप की नाफरमानी वो गलीज तरीन आदत है जिसका बदला अल्लाह दुनिया में लेकर दिखाते हैं। मैं अल्लाह के घर में मस्जिद है ना, मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं, अभी हफ्ता नहीं गुजरा, मैं एक केस अब भी सुन रहा हूं, अब भी अंडर प्रोसेस है। बेटों ने बाप को मारा है और वालिद का ये घुटना, बायां घुटना तोड़ दिया है। वालिद की रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, मेरे पास लाठी पे चल के आते हैं। और याद रखे ये औलाद, तुमने भी बाप बने हुए हो, तुम्हारी औलाद ने जो तुम्हारे साथ करना है ना, बहुत। मेरे एक शागिर्द की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने अपने भाई को एक दिन कहा कि तू अपने वालिद को धमकी दे रहा है, मैं तुझे शूट करूंगा, मार दूंगा गोली। याद रखना तू तो खाली धमकी दे रहा है, तेरा बेटा तुझे एक दिन मार देगा, वो मार डालेगा। तो माँ बाप के साथ उसने सलूक रखना। दिल टूटता है टूट जाए, कारोबार ऊपर नीचे जाता है चला जाए, तुम्हारी अनाज टूटती है टूट जाए, माँ बाप का दिल न टूटे। और जितना ज्यादा वक्त हो सके माँ बाप के साथ गुजारो, जितना ज्यादा। एक दिन माँ ने बेटे को कहा, बेटा 1 घंटे में कितना कमा लेते हो? अम्मा क्या करती हो फिर भी? बताओ तो सही बेटा। 100 रुपया। कहा अच्छा ठीक है, ये 100 रुपया ले लो, आज 1 घंटा मेरे साथ खाना खा लेना, क्योंकि मैं तुझसे टाइम खरीद रही हूं, तेरे पास तो मेरे लिए टाइम भी नहीं। अंदाजा लगो ये हाल पहुंचो। जब तुम वालिद बनोगे और तुम्हारे सीने में वालिद वाला दिल आएगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि ईशा की नमाज के बाद तुम्हारा बेटा घर नहीं आया तो दिल कैसे छलकता है। मैं फिर पूछूंगा, जब तक वालिद मैं भी नहीं बना था ना, तो किससे किसावले थे, मर गया पावली थी, यूं यार बातें लगती थी हमें। एक और पाउंड थे किससे लग दे, खुदा की कसम। जब इस सीने मैंने अपनी बेटी के जनाजे के लिए नियत बांधी, अल्लाहुम्मा जल हालना, मुझे उस वक्त समझ आया कि दुआ मांगना किसे कहते हैं। उस वक्त समझ आया, अल्लाह ये दुख किसी को न दे, लेकिन ये समझ उस वक्त आता है। इसलिए माँ बाप की कदर करना सीखो। मैं दूसरे पॉइंट पे आने लगा हूं। रसूल